إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الحجرات سے ایک آیت مبارکہ اور صحیح بخاری سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی اخوت
اہل ایمان کی محبت اور اہل ایمان کا آپس کا رشتہ، اس کا تذکرہ کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کروا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو رحم کی مستحق وہ قوم ہے جن کی آپس کی محبت کا معیار اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ فرمایا کہ اگر بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور صلح ایسے کرواؤ کہ دونوں بھائیوں کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ رحم دلی کا، محبت کا، پیار کا رویہ ہو۔ مومنوں کا آپس کا تعلق ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک مومن مشرق میں اور دوسرا مومن مغرب میں رہتا ہے تو دونوں اگرچہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، مگر اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ایک جسم کی مانند ہیں، المسلمون کالجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا حصہ یقیناً اس سے تکلیف محسوس کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کا آپس کا رشتہ قائم کیا ہے، مہاجرین اور انصار کا، اسی طرح پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ مومن کا رشتہ اگر ہو تو ایسا ہو جیسا مہاجرین اور انصار کا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت تک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن طعم الایمان، کہ کوئی بندہ اپنے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر 3 صفتیں پیدا نہ ہوں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، مومن کی پہلی صفت کہ مومن آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری دنیا جہان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کا پہلا زاویہ، پہلا زینہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی کہ آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے، تو فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، فرمایا اور کہنے لگے اپنے والدین سے زیادہ،
پھر اس سے بڑھ کر اپنی ساری برادری رشتہ داروں سے سب سے زیادہ۔ فرمایا اور کہنے لگے اپنی جان کو چھوڑ کر ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک آپ اپنی جان سے بڑھ کر بھی میرے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا اگر ایسی بات ہے تو عمر آپ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ فرمایا دوسری صفت جو مومن کی ہے ان یحب لاخیہ لا یحبہ الا للہ، کہ مومن اگر کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی بھائی سے، کسی عزیز سے، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، کسی سے محبت کرتا ہے، لا یحبہ الا للہ، تو اس کی محبت کا جو کسوٹی ہے، جو سبب ہے، وہ اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی قیمت اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس کا فائدہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کو سلام کہتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ مصافحہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، سلام اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو دونوں کے ہاتھ جب مصافحہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ پاک دونوں مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لا یحبہ الا للہ، محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، اگر کسی سے بغض رکھا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، ومنع للہ، اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، وآتى للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا ہے، مدد کی ہے، تو وہ بھی اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، فرمایا کہ یہ چار صفات جس کے اندر موجود ہوگی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ فرمایا کہ مومن آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو بشارتیں دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے، غالباً یہ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا واقعہ سنایا کہ جو دونوں الگ الگ علاقے میں بستی میں رہتے تھے، اور دونوں کی آپس کی محبت ہے، دوستی ہے، اور اس دوستی کا معیار اور مقصود فقط اللہ کی رضا تھی۔ ان میں سے ایک اپنی بستی سے نکلا، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلا، ابھی وہ راستے میں ہے تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جو اس کے راستے میں جا کے کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے کے پاس جب گزرتا ہے یہ بندہ تو اس نے سلام کہا، جواب دیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آگے جو بستی ہے، جو شہر ہے، گاؤں ہے، وہاں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ اس سے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے کوئی لین دین ہے کہ تم اس کا کوئی قرض دینے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے کوئی ذاتی کام ہے، اس کام کی خاطر جا رہے ہو؟
کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ مومن کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے میں اس سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اس ملاقات کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہیں بلکہ فقط اللہ کی رضا ہے۔ تو اس فرشتے نے اس بندے کو بشارت دی اور اسے کہا کہ پھر بشارت سن لو، انی رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بندے کو یہ کہہ دو کہ اگر تو اپنے بھائی سے اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو میں عرش والا رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مومن کی یہ دوسری صفت ہے کہ لا یحبہ الا للہ، کہ مومن اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ فرمایا کہ مومن آدمی اپنے ایمان پر اس قدر ثابت قدم ہے کہ کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، امتحان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، مگر مومن اپنے ایمان کو نہیں جانے دیتا، ساری دنیا خلاف ہو جائے اور سب کچھ اس کا لٹ جائے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی چلی جائے، تو مومن دوبارہ کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آدمی آگ میں چھلانگ مارنا ناپسند کرتا ہے یا آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے مومن ایمان میں آنے کے بعد دوبارہ کفر میں جانے کا سوچتا بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے، اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 7 قسم کے خوش قسمت انسان ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 2 بندے ایسے بھی ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی، ایسے 2 مومن جن کی آپس کی محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے محبت تھی۔ اس محبت کی بنیاد پر ان کا آپس کا ملنا اور آپس سے جدا ہونا، لین دین کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سارے کا سارا مقصد اللہ کی رضا تھی، کوئی ذاتی مفاد اور کوئی خود غرضی کچھ بھی نہیں۔ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جمع ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کی رضا کی خاطر، الگ الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ان دونوں شخصوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام جو اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے، اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ آج جن کی محبت اللہ کی رضا کی خاطر تھی، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نور کے ایسے ممبروں پر ان کو اللہ پاک بٹھائیں گے جن کی محبت کا معیار اللہ کی رضا ہوگی، کہ جن کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج یہ مقام ان کو مل گیا ہے اور ہم اس سے محروم ہوئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داود شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ، اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، فلیخبرہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اطلاع بھی دے دے، صرف اپنے دل میں نہ رکھے بلکہ اس کو بتائے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کی خاطر تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا صحابی وہاں سے گزرا، تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اس بھائی سے جو ابھی گزر کے جا رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرتا ہوں فقط اللہ کی رضا کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً تم اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کو جا کر خبر دے دو، اس کو بتاؤ۔ وہ صحابی اس کے پیچھے گیا اور اس کے جا کر کہتا ہے کہ بھائی انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی رضا کی خاطر تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا، احبک الذی احببتنی لہ، اللہ پاک تیرے ساتھ محبت کرے جس اللہ کی رضا کی خاطر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان کا رشتہ تو دیکھو کس قدر مقدس ہے، کس قدر محبوب ہے، کس قدر پسندیدہ ہے، کہ محبت ہماری آپس میں ہے، اور عرش والا رب اپنے عرش پر خوش بھی ہوتا ہے اور دونوں کے لیے محبت کا اعلان بھی کرتا ہے کہ تم میرے لیے محبت کرتے ہو، میں نے صرف تم کو معاف نہیں کیا بلکہ تمہیں عرش کا سایہ بھی عطا کروں گا، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے مقربین کے اندر میں شامل کروں گا، اس لیے کہ تمہاری محبت کا معیار اللہ کی رضا ہے۔ ابو داود شریف میں حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، آپ نے فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب یہ صحابی ہے، محبت تو سب کے ساتھ تھی، مگر بعض مقام ایسے ہیں، بعض درجات ایسے ہیں، بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو ایک کو دوسرے پر مل جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح صحابہ میں سے نبی پاک نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، انی لا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا تعلیم کا ایک انداز تھا کہ پہلے محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اور ایک بہترین تحفہ دیا اپنے صحابی کو۔ تحفہ کیسا ہے؟ فرمایا، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، جب بھی تو فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کے بعد یہ دعائیہ کلمات، یہ اذکار کبھی نہیں چھوڑنے۔ یہ جو سامنے نماز کے بعد مسنون اذکار کی فہرست لگی ہے دعاؤں کی، یہ مسنون اذکار ہیں، اور یہ وہ اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے، صحابہ نے کوڈ کیے، ان کو یاد کیا، آگے بتایا، ائمہ دین نے، محدثین نے ان کو لکھا، اور آج ہمارے پاس موجود۔ مگر خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کا اہتمام کرتا ہے
اللہ پاک ہم سب کو یہ اذکار پابندی کے ساتھ پڑھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں یہ ذکر ہے، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بڑے محبوب کلمات ہیں۔ نبی پاک نے صحابی سے قسم دے کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور پھر اس محبت کے بدلے میں جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ اذکار پڑھا کرو، اللہم اعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، علی ذکر کا، اپنا ذکر کرنے کی، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے کی، و حسن عبادت کا، اور تیری عبادت کو حسن کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور فجر میں رہ جاتے ہیں، بالکل ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر جب لیٹ ہوتے ہیں تو پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں، پھر جلدی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے حسن کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے نا وہ حسن عبادت، اے اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو نماز حسن والی ہو۔ حسن والی نماز یہ ہے کہ ہم اطمینان سے آئیں، اور کچھ وقت پہلے آئیں کہ کم از کم جماعت سے پہلے ہم 2 نفل تحیۃ المسجد تو پڑھ لیں، اگر سنتے ہیں تو سنتے پڑھ لیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور یہ اتنی ضروری ہیں کہ دوران جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور وہ آ کر بیٹھ گیا مسجد میں، تو نبی پاک نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بیٹھو۔ کئی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، میں کئی بھائیوں کو دیکھتا بھی ہوں، ٹوکتا اس لیے نہیں کہ وہ کہیں گے کہ قاری صاحب نے تو میری بےزتی کر دی ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے جہاں کوئی مسئلہ سمجھانا ہوتا تھا تو کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، کوئی امیر ہے، کوئی قبیلے کا سردار ہے، کچھ بھی ہے، مسئلہ اس کو سمجھایا کہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی مسجد میں آنا ہے نماز پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں۔ سادہ سی بات ہے، بے شک جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آپ آئے ہیں، اندر نہیں، باہر 2 چٹائیاں بچھی ہیں، وہاں پڑھ لیں، مگر نماز پڑھ کے بیٹھیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ تو نماز اطمینان کے ساتھ، نماز کا حسن ہے۔ فرمایا اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جس سے اللہ پاک راضی بھی ہوتا ہے، اور ایسی بات بتانے سے آپس کے اندر محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی خیر کی بات ملتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کہ کسی نبی کی بات آتی ہے، ہم وہ بات آگے جہاں تک پہنچائیں گے، یہ ایک محبت کا پیغام بھی ہوگا، اور اس پر جو جو عمل کرے گا آپ کے جانے کے بعد آپ کا صدقہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، وہ آگے جاننے والوں کو بتائیں۔ یہ دین کا پیغام تو ایسے ہی چلا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جمعہ پڑھنے آئے اور ادھر ادھر توجہ کرتا رہے، بات بھی غور سے نہ سنے، اور پھر ادھر سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے، کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا سنا ہے، کیا بیان ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی محبت، اس کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ اور موطا امام مالک میں حدیث ہے، یہ تابعی ہیں ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی کہتے ہیں صحابی کے شاگرد کو۔ ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور موطا امام مالک میں ان کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے انتہائی خوبصورت، اور دانت اس کے اتنے سفید جیسے موتی چمک رہے ہیں، موتیوں کی طرح اس کے دانت، اور صاحب علم، لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، فیصلہ اس سے کرواتے ہیں،
کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، لوگ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب علم کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ اور ہر صحابی عالم دین بھی تھا، ہر صحابی مجاہد بھی تھا، ہر صحابی مفتی بھی تھا، اور ہر صحابی قاضی بھی تھا، ہر صحابی جج بھی تھا، اکثر صحابی گورنر بھی تھے اور اپنے علاقے کے امیر بھی تھے۔ اللہ پاک نے غربت کے دن بھی دکھائے تو امارت کے دن بھی دکھائے، فقیری بھی دی اور امیری بھی دی۔ جہالت کا دور گزرا تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ پاک نے علم کی وسعت بھی اپنے نبی کے صحاب کو عطا فرمائی۔ ابو ادریس الخولانی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں الگ سے ملاقات کروں۔ اگلے دن فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز سے کافی دیر پہلے مسجد میں پہنچا تاکہ ملاقات ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسجد میں آ چکے تھے، وہ نوافل ادا کر رہے تھے اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ سلام پھرنے کے بعد میں نے فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احق، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ پوچھا احق، کیا واقعی تم سچ کہتے ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ محبت ہے؟ فرمایا ہاں، واقعتاً مجھے کوئی آپ سے اور لالچ نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرمایا آؤ اب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتا ہوں۔ یہ بشارت کا مقام ہے۔ کہا بشارت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت محبتی، اللہ پاک نے میری محبت کو اس شخص کے لیے بلکہ ان دو شخصوں کے لیے واجب کر دیا ہے۔ کون سے دو شخص؟ فرمایا للمتحابین، جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ نمبر دو والمتجالسین، اگر وہ کسی جگہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ نمبر تین والمتزارعین، اگر وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ نمبر چار والمتبازلین، ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی پر خرچ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا یہ چار قسم کے لوگ ہیں واجبات محبتی، اللہ نے میری محبت ان کے ساتھ واجب کر دی۔ صحابی رسول نے اپنے شاگرد کو محبت کی جو قیمت ہے وہ بتا دی کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو ساری دنیا کے جو امام ہیں اور امام الانبیاء ہیں وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا سبب اللہ کی رضا ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور عمل اتنا ہی ہے کہ تمہاری محبت میرے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر۔ آج میرے بھائیوں المیہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کیا آج ہماری محبتوں کا معیار یہ ہے؟ بالکل نفی میں جواب آئے گا کہ آج ہماری محبتوں کا معیار صرف ذاتی خود غرضی، ذاتی مفاد باقی رہ گیا ہے۔ حتیٰ کہ سگے بھائی وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو مفاد کی خاطر، اور نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔
مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ شریف، تیرا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، مگر ایک مومن کی عزت، مومن کا خون، مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا مومن کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک مسلمان دوسرے کی بےزتی کر رہے ہیں، دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور تھوڑی سی بات بڑھ جائے تو اس کی جان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطہ سے کم از کم ہم لوگوں کو، ساری دنیا کو تو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے گھر کا جو ماحول ہے کم از کم وہ تو اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم جب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ وہ محبت ہے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اگر کوئی بچے ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ڈیمانڈ شیطانی ہے، فضول خرچی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ظلم ہے، بے حیائی ہے، تو ایسی ڈیمانڈ کبھی پوری نہ کریں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی۔ جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے، یقیناً اس کام میں پھر شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ گزشتہ جمعہ میں اعلان ہوا تھا اوپر والے پورشن کی تعمیر کے سلسلہ میں، اور ہمیں درکار تھیں 10 بوریاں سیمنٹ کی، تو ایک ہی بھائی نے پوری کر دی تھی۔ اب اس ہفتے کے لیے ہمیں اس سے ڈبل تقریباً 20 بوریوں کی ضرورت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کو تکلیف اگر اسی وقت دے دی جائے تو بعد میں پھر نماز کے بعد بھائیوں کو جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ تو سیمنٹ آپ اگر بوری دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، پیسے دیتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو تقریباً 1100 روپے کی ایک بوری ہے، تو اگر آپ بھائی ابھی اشارہ کر دیں تاکہ جیسے ہی ہمارا یہ ٹارگٹ مکمل ہو تو اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ 20 بوریاں بھی پوری کرنی ہیں، لیکن گنجائش کے ساتھ، توفیق کے ساتھ۔ جی سب سے پہلے میں نام ہی لے لیتا ہوں، رانا فرحان صاحب۔ جی کتنی لکھ دوں؟ جزاک اللہ بھائی، ایک ہی بھائی نے ہم ہی بھر لی ہے۔ اللہ پاک بھائیوں کو خوش رکھے، برکت دے، اور ہمیں نیکی کے کام میں بڑھ کر خوش دلی کے ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات جیسے بھی ہوں، مگر یہ جو دین کا کام ہے یہ تو چلتا رہتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔